آپ حضرات کے بائیں ہاتھ پر آپ کو ایک میدان نظر آئے گا. یہ دیکھیں گے, یہ جو خالی میدان آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں جو اوپر والی جگہ ہے سامنے والی چادروں سے پہلے, اس جگہ پر منافقین نے مسجد بنائی تھی. اور یہ بالکل سامنے, آپ کے سامنے یہ مسجد جمعہ ہے جی, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا. اس مسجد کے بالکل سامنے روڈ کراس کر کے آپ دیکھیں, یہ جو محلہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک مدرسہ نظر آئے گا, ایک چھوٹا سا باغ آپ کو نظر آئے گا. یہ وہ محلہ ہے جہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ننہال کا قبیلہ آباد تھا. قبیلہ بنو نجار بلکہ آباد ہے. اسی جگہ پر بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے. تو اسی جگہ پر بچیوں نے آپ کا استقبال کیا تھا. طلع البدر علینا کی صدائیں اسی جگہ پر بلند ہوئی تھی. ہاتھ پر یہ آثار قدیمہ ہے. یہ دیکھیں, یہاں پر بچیوں نے آپ کا استقبال کیا تھا. طلع البدر علینا کی صدائیں اسی جگہ پر. یہ دیکھیں, یہ آثار قدیمہ چیک کریں. معزز حضور کرام, جو ہماری اپنی زیارت ہے جہاں پر ہم نے نوافل ادا کرتے ہیں. قبلتین سے پہلے ایک اور زیارت آئے گی انشاءاللہ, آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہوئے جائیں گے. وہ ہے غزوہ خندق. اس کو سبع مساجد بھی کہتے ہیں. غزوہ خندق وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے آقا علیہ السلام, جہاں پر اسلام کی تیسری جنگ ہوئی تھی. غزوہ خندق وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کی تیسری جنگ ہوئی تھی. ہمارے آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ مشرکین مکہ, ہاں جی بھائی, غزوہ خندق وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کی تیسری جنگ ہوئی تھی. ہمارے آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ مشرکین مکہ بہت بڑی تعداد میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس طرح جنگ کی جائے. مختلف صحابہ کرام نے اپنی اپنی آراء دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں فارس میں جہاں پر آج کل ایران ہے, وہاں پر جب اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی تھی کہ جب کوئی بہت بڑی فوج ہم پر حملہ کرنے کے لیے آتی تھی, تو ہم اپنے علاقے کے ارد گرد خندق کھود دیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا اور خندق کی کھودائی کا کام شروع ہو گیا. جب خندق کھودی جا رہی تھی تب دو واقعہ پیش آئے. پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بہت بڑی چٹان راستے میں آ گئی جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے اللہ اکبر کہہ کر جب پہلی ضرب لگائی تو چنگاریاں نکلی. آپ نے فرمایا کہ مجھے فارس پتہ ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر جب آپ نے دوسری ضرب لگائی تو چنگاریاں نکلی. آپ نے فرمایا کہ مجھے شام پتہ ہوتا نظر آ رہا ہے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر جب آپ نے تیسری ضرب لگائی تو چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن فتح ہوتا نظر آ رہا ہے, یا یہ فرمایا کہ مجھے یمن کے محلات کی چابیاں مل گئی. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تب اس پہ بہت دن لگ گئے. صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے سامان کم پڑ گیا. یہ دوسرا واقعہ آپ کو بعد میں سنائیں گے. ابھی آپ حضرات ذرا توجہ کریں. آپ کے سیدھے ہاتھ پر یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے, اس پہاڑی کا نام جبل سلا ہے. اس پہاڑ کے اوپر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مورچے آج بھی موجود ہیں. یہ خلافت عثمانیہ میں مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے یہ مورچے بنائے گئے تھے. ابھی آپ حضرات کو اسی پہاڑ کے قریب میں ہم لے کر جائیں گے. اسی کے دامن میں اسلام کی تیسری جنگ ہوئی تھی جس کا نام غزوہ خندق تھا, جس کو سبع مساجد بھی کہتے ہیں. سبع عربی میں 7 کو کہتے ہیں, مساجد مسجد کی جمع ہے. جنگ کے دوران یہاں پر 7 خیمے تھے جن کو عمر بن عبد العزیز کے دور میں چھوٹی چھوٹی مساجد کے اندر تبدیل کیا گیا. ان مساجد کی میں نے ان خیموں کی آپ کو زیارت کروانی ہے اور اس جگہ کی نشاندہی کروانی ہے جہاں پر یہ خندق کھودی گئی تھی. آپ حضرات ذرا توجہ فرمائیں گے. آپ کے الٹے ہاتھ پر, آپ کے بائیں ہاتھ پر 2 خیمے آپ کو نظر آئیں گے. پہلا جو اوپر ہوگا پہاڑی کے اوپر چھوٹی سی مسجد آپ کو نظر آئے گی. اس مسجد کو مسجد فتح کہتے ہیں. وہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ مبارک تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دن رو رو کر فتح کے لیے دعا کی تھی. آپ ذرا توجہ فرمائیں. یہ چھوٹی مسجد اور اس کے بالکل نیچے گول چھت والی سامنے جس کے اوپر 2-3 کبوتر بیٹھے ہوئے, یہ مسجد سلمان فارسی ہے. اوپر والی مسجد فتح ہے. ذرا ان کو اچھے سے دیکھ لیں. یہ 2 مساجد اور یہ جو سامنے سفید مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے, یہاں پر 2 خیمے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 خیمے اس جگہ پر تھے. ان دونوں کو ایک کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی تھی. 4 ہو گئے. 7 خیمے میں نے آپ کو گنوانے ہیں. یہ جو آگے یہ دیکھیں, یہ سامنے کچی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر خیمہ تھا جنگ کے دوران. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 5 ہو گئے. ابھی اوپر دیکھیں ایک چھوٹی مسجد آپ کو پہاڑ کے اوپر نظر آئے گی. یہاں پر روک دیں, یہاں پر روک. یہ مسجد علی ہے. یہاں پر جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اچھا جی, اور یہ نکر پہ آپ دیکھیں درختوں کے ساتھ جہاں پر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, لوہے کی سلاخیں ہیں. یہاں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. 7واں خیمہ یہاں پر تھا. اور یہ جو ڈبل روڈ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر ہماری بس کھڑی ہے, اور یہ جو 7 والا روڈ ہے, اس روڈ کے نیچے خندق کھودی گئی تھی. خندق کے آثار اب ختم ہو چکے ہیں. پورا روڈ بن چکا ہے. اس طرف مسلمانوں کا لشکر تھا جس طرف یہ خیمے ہیں, اور یہ ہماری بس کے اس طرف آپ کے سیدھے ہاتھ پر مشرکین مکہ کا لشکر تھا. ابھی آپ ذرا توجہ فرمائیں گے. جب مشرکین مکہ کا لشکر یہاں پر پہنچا تو آگے خندق کھودی ہوئی تھی. تو کوئی بھی یار ایک ڈرائیور ظاہر کر دے گی تو باقی بھی جی بھیا خروج کیا بنا نا تو یقین ہے جی. جب مشرکین مکہ کا لشکر یہاں پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ آگے خندق کھودی ہوئی ہے, تو کوئی بھی خندق کا راز نہیں کر سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے.
आपने उनको बिठा दिया। दूसरी मरतबा फिर आपने ऐलान किया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, आपने उनको बिठा दिया। तीसरी मरतबा जब आपने फिर ऐलान किया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, आपने उनको अपने करीब बुलाया, अपनी अमामा उनके सर पर रखी, अपनी तलवार देकर उनको रुखसत किया। रिवायात में आता है जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके मुकाबले में आए तो पहले वार में ही उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। इस पहाड़ी की बैक साइड पर आप हजरात के होटल हैं और मस्जिद नबवी है। मदीना की तरफ से, उसके बाद मदीना की तरफ से एक ऐसी तूफानी आंधी चली जिसने मुशरिकीन के खैमों को उड़ा दिया। उनके घोड़े डर के मारे भाग गए। मुशरिकीन को ऐसे लगा जैसे अभी अल्लाह का आजाब हम पर आ जाएगा, तो वो डर के मारे सब के सब भाग गए। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को बगैर जंग किए फतह अता फरमा दी। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की वजह से हमने पेट पर पत्थर बांधे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बात सुनी तो आपने फरमाया कि ऐ जाबिर, तूने तो एक पत्थर बांधा हुआ है, देख तेरे नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा तो उनसे रहा न गया, दौड़े घर गए, बीवी से पूछा कुछ खाने के लिए है? तो बीवी ने बतलाया कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा है और थोड़े से जौ के दाने हैं। फरमाया कि जल्दी से खाना तैयार करो। जब खाना तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए खाना तैयार है, आपके लिए घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। आपने तमाम सहाबा कराम में ऐलान कर दिया कि चलो आज जाबिर के घर में दावत है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए, घर गए। बीवी ने परेशानी के आलम में देखा तो पूछा कि क्या बात हुई? फरमाया कि मैंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुलाया था, आप तमाम सहाबा कराम के साथ घर तशरीफ ला रहे हैं, तो खाना कैसे पूरा होगा? तो बीवी समझदार थी, उसने कहा कि ऐ जाबिर, तेरे जिम्मे जो काम था वो तूने कर दिया, अब हमारा नबी जाने और उसका खुदा जाने। रिवायात में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1700 से जायद सहाबा कराम के साथ हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए। तमाम सहाबा कराम ने पेट भर कर खाना खाया और खाना बिल्कुल वैसे का वैसे रखा हुआ। आपने फरमाया कि ऐ जाबिर, अब इस खाने को बस्ती वालों में भी तकसीम कर दो, वो खाना बस्ती वालों में भी तकसीम किया। अभी हमारी अगली जो ज़ियारत है उसका नाम मस्जिद क़िबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद, जहाँ पर हमने नवाफिल अदा करते हैं इंशाअल्लाह। तो मदीना में आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 से 17 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके आपने नमाज अदा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा क़िबला बैतुल्लाह को बना दे। आप दिन ही दिन में नमाज के अंदर आंखें आसमान की तरफ करके अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर दुआ किया करते थे, या अल्लाह मेरा क़िबला बैतुल्लाह हो जाए। कुरान करीम की एक आयत मुबारका है, दूसरे पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। इस आयत का मफ़हूम ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कम अकल और बेवकूफ़ लोग ही आपसे सवाल करेंगे कि आपने अपना क़िबला क्यों तब्दील किया। इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या है कि जो अकल वाले ईमान वाले लोग होंगे वो आपसे सवाल नहीं करेंगे। अब जरा तवज्जो फरमाएंगे, क़िबला की तब्दीली के हवाले से बहुत सारी रिवायात मिलती हैं, लेकिन असह और सही जो रिवायात है वो 2 हैं। पहली रिवायत ये है कि क़िबला तब्दील हुआ ज़ोहर के वक्त में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को अपने पास बुलाया, उनकी तशकील फरमाई, हुक्म दिया कि जाओ देहातों में जाकर ऐलान कर दो कि अब हमारा क़िबला बैतुल्लाह हो चुका है। तो वो सहाबी जब यहाँ पर पहुंचे जहाँ पर मस्जिद क़िबलतैन बनी हुई है, यहाँ पर कबीला बनु सुलैम आबाद था। जब वो सहाबी यहाँ पर पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त शुरू हो चुका था, बल्कि ये लोग असर की नमाज की 2 रकात अदा कर चुके थे। तो उस सहाबी ने पीछे से आकर ऐलान किया कि अल्लाह के नबी का हुक्म है, अब हमारा क़िबला बैतुल्लाह हो चुका है। तो चूंकि ये लोग पक्के और सच्चे ईमान वाले थे, इन्होंने नमाज के अंदर ही अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ फेर दिया। इस वजह से इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। दूसरी रिवायत यह है कि कबीला बनु सुलैम के एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत पर बुलाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ लाए तो असर की नमाज का वक्त शुरू हो गया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی. جب آپ 2 رکعت نماز ادا کر چکے اس وقت وحی نازل ہوئی, قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیا. اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلہ کہتے ہیں. یہ سامنے گلی ہے, وہ سامنے مسجد ہے. مسجد قبلتین ہے, جہاں پر نماز پڑھتے ہوئے وحی اتری تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, نماز ادا کریں. تو اس وقت کچھ روایات کے مطابق عصر کی نماز تھی. جس وقت مسلمان یہاں نماز پڑھ رہے تھے تو 2 رکعتیں ادا ہوئی. تو ایک بندے نے آ کے پکار کر کہا کہ مسجد کا رخ, کہ نماز کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. تو لوگوں نے تیسری رکعت میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز ادا کی. یہ اس مسجد کے جو آپ کو سامنے لکھا آ رہا ہے, آدمیوں کے, مردوں کے مدخل الرجال مینس انٹرس, یہ آدمیوں کے اندر داخلے کی جگہ ہے. یہاں سے لوگ نوافل ادا کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. ابھی آپ کو مسجد دکھاتے ہیں. bakal murah kalau Pak.
مسجد قبلتین پارٹ 2. دو گنبد والی مسجد، بڑا گنبد خانہ کعبہ کی طرف ہے اور وعلیکم چھوٹا ورحمۃ گنبد اللہ وبرکاتہ. بیت معزز خداوند المقدس کرام، کی ماشاء اللہ آپ حضرات نے مسجد قبلتین کی زیارت کی، نوافل ادا کی ہے. جس میں اللہ تبارک و کبوتر تعالیٰ بیٹھے قبول ہوئے ہیں. فرمائے. اب ہماری دو اور زیارت دوسرے پہ باقی ہیں، کبوتر ایک ہے نہیں باغ بیٹھتے. مدینہ، باغ عثمان، اور دوسرا ہے جی جبل احد. انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہمارے راستے میں آ رہی ہے وہ ہے باغ مدینہ. باغ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں تھا، جس کا نام بیر روما تھا، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. اس کنویں کے پانی سے جن باغات کو سیراب کیا جاتا تھا ان میں سے ایک باغ جس کا نام باغ مدینہ ہے، ابھی آپ حضرات کو وہاں پر لے کر جا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنواں جو ہے بیر روما، اس کو اس بورڈنگ نے مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کنویں کے پانی سے جن باغات کو سیراب کیا جاتا تھا، باغ مدینہ میں آپ حضرات کو ہم لے کر جا رہے ہیں. وہاں پر آپ جا کر باغ کی زیارت بھی کریں گے. مختلف اقسام کی آپ کو وہاں پر کھجوریں بھی ملیں گی، عجوہ ہوگی، عنبر ہوگی، برمی ہوگی، اور بھی مختلف اقسام کی آپ کھجوریں دیکھیں گے. ہر کھجور سے ایک ایک دو دو دانہ آپ کھا سکتے ہیں، یہ ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. بہت رش ہوتا ہے وہاں پر، لوگ خریداری بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو وہاں کا ریٹ مناسب لگے تو آپ وہاں سے خریداری بھی کر سکتے ہیں. ہم جب حج و عمرہ کے لیے آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی خرید و فروخت کریں جو مکہ مدینہ کے تحفے ہیں، جن کی نسبت مکہ مدینہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آب زمزم آپ کو مکہ سے لے کر جانا چاہیے، کھجوریں آپ مدینہ سے لیں. باقی تمام چیزیں آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گی. یہاں سے صرف ان چیزوں کی خرید و فروخت کریں جن کی نسبت مکہ مدینہ کے ساتھ خاص ہے. دو تحفے میرے پاس بھی موجود ہیں بس کے اندر. ہماری ایک چھوٹی سی تجارت ہوتی ہے اور بالکل مناسب قیمت پر ہے اور بہت ہی عمدہ تحفے ہیں جی، اعلیٰ قسم کے. پہلی چیز جو میرے پاس ہے وہ ہے القسمت سرما. یہ مدینہ کے لوگ بناتے ہیں آب زمزم کے اندر. بہت ہی مبارک سرما ہے، کوہ طور سے پتھر توڑ کر لاتے ہیں اور اس کو پیس کر آب زمزم میں بنایا جاتا ہے. سرما لگانا سنت بھی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرما آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکیں بڑھاتا ہے. 5 ریال کا ایک ہے، 10 ریال کے 3 ہے. دوسری چیز میرے پاس وہ ہے روغن باللسان. روغن باللسان بدر کا مشہور تحفہ ہے. مقام بدر میں اس کا درخت پیدا ہوتا ہے اور کہیں بھی نہیں ہوتا. اس درخت سے جو روغن نکلتا ہے، جو آئل نکلتا ہے، اس کو روغن باللسان کہا جاتا ہے، جو کہ 70 سے زائد بیماریوں کی اس میں شفا ہے. دمہ، شوگر، سانس کی بیماری، لکوہ یرکان، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، بواسیر اور اولاد کے لیے بہت ہی مفید ہے. بے اولاد افراد کے لیے اللہ کی خاص نعمت ہے. آپ حضرات اپنے لیے لے کر جائیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے لے کر جائیں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے لے کر جائیں جن کی اولاد نہیں ہے. کسی کو شفا مل گئی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.
रोगन बिल्लिसान का इस्तेमाल सहाबा कराम से भी साबित है। हुक्मा ने जब इसमें तजर्बात किए तो 70 से ज़ायद बीमारियों की इसमें शिफा मिली। बड़ी शीशी मेरे पास 70 रियाल की है, छोटी शीशी 20 रियाल की एक है, 50 की 3 है। इसका इस्तेमाल जो भाई लेना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल तवज्जो से सुन लीजिए। तमाम अंदरूनी बीमारियों के लिए इसका जो इस्तेमाल का तरीका है वो ये है कि आपने रात को सोने से पहले एक गिलास दूध लेना है, हल्का सा गर्म करना है, उसके अंदर 3 कतरा आपने डालकर मिक्स करके आपने पी लेना है। औलाद के लिए दोनों इस्तेमाल करेंगे। और एक इसका बैरूनी इस्तेमाल का तरीका है वो ये है कि आपने 2 चम्मच जैतून का तेल लेना है, हल्का सा उसे गर्म करेंगे, उसमें सिर्फ 2 कतरा डालकर जोड़ों की पट्टों की आपने मालिश करनी है। शिफा मिन जानिबिल्लाह है, शिफा इससे मिलती है। ये दोनों चीजें आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जो भाई मुझसे लेना चाहे वो ले सकते हैं।